سوال نمبر 24، مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہیں رکھنا بہتر ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسافر کو روزہ رکھنا ہی چاہیے کیونکہ پرانے زمانے میں تکلیف تھی، ابھی سہولت کا زمانہ ہے، اب روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک دم اے سی والے پلین میں سفر کر رہا ہو اور اس کی مالش کرنے والے، ہاتھ پاؤں دبانے والے، ہوا اس کو کرنے والے بھی لوگ موجود ہوں اور اس کو کہیں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، کوئی تکلیف نہیں ہو، تب بھی اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سفر کے اندر مسافر کے لیے چھوٹ دی تو یہ نہیں بتایا تکلیف والے سفر میں چھوٹ ہے، بے تکلیف سفر میں چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے جب سارے مسافروں کو چھوٹ دی ہے تو آپ اس میں اپنی طرف سے اجتہاد نہ کریں تو یہ اچھا ہے۔ یہ سارے مسافروں کے لیے چھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو لہٰذا تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کر سکتا ہے، یعنی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے کیسا بھی سفر کیوں نہ ہو، آسانی کا ہو راحت کا ہو، چھوڑ سکتا ہے۔ اب بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھنا بہتر ہے یا چھوڑنا بہتر ہے؟ زیادہ سہولت آدمی کی کس میں ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مثلا ایک آدمی رمضان میں گرما گرم میں روزہ رکھ لیتا ہے، سب کے ساتھ میں چل سکتا ہے، اور سفر میں لوگ روزہ، اگر وہ روزہ رکھ لے، دوسرے بھی روزہ ہیں، سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے، اگر وہ روزہ دوسروں کے ساتھ رکھ لیتا ہے روزہ ہو جائے گا اس کا۔ لیکن رمضان جب چلا جائے گا اور سب کھا پی رہے ہوں گے، گھر والے بھی، تو ایسے میں اس سے روزہ ہوگا نہیں ہوگا، مشکل ہو جاتا بعض لوگوں کے لیے روزہ رکھنا۔ عین شعبان آتا اور ایک دم شعبان ختم ہونے لگتا تب جا کر اس کی جاگنا شروع کرتا ہو کہ اب روزے میرے باقی، اور پھر لگاتار اتنا ٹائم باقی نہیں رہتا اس کا کہ روزے رکھ پائے، روزے رہ جاتے ہیں۔ پھر امام صاحب کے پاس آتا قضا کرنا کہ فدیہ دینا، کہ دونوں کرنا کہ دونوں نہیں کرنا، کیا معاف؟ تو آدمی اگر کوئی ایسا ہے جس سے بعد میں نہیں ہوتا، بعد میں تکلیف ہوتی اور ابھی سہولت ہے، تو افضل اس کے لیے ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھے۔ لیکن اگر کسی کے لیے سفر تکلیف والا ہے، مشقت والا ہے، اور بعد میں وہ سہولت سے رکھ سکتا ہے، آسانی بعد میں ہے اب نہیں، تو اس کے لیے بعد میں رکھنا بہتر ہے۔ آسانی اب ہے روزے میں، بعد میں نہیں، تو اب رکھنا افضل ہے اس کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جس میں آسانی ہے وہ بہتر ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمزہ ابن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجد بی قوۃ علی الصیام فی السفر فہل علی جناح، کہا کہ اللہ کے رسول میں روزے کی طاقت محسوس کرتا ہوں، یعنی میرے اندر طاقت ہے روزہ رکھنے کی سفر میں بھی، تو فہل علی جناح، اگر میں روزہ رکھوں تو کوئی حرج ہے اس میں؟ کیونکہ اللہ نے تو کیا کہا ہے، جو مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، تو میں رکھ سکتا ہوں روزے میں، سفر میں روزے رکھ سکتا ہوں، تو اگر میں رکھوں تو کوئی مسئلہ ہے؟ یعنی نہیں رکھنا چاہیے کہ رکھنا چاہیے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رخصۃ من اللہ، یہ جو روزہ نہیں رکھنا جو ہے سفر میں، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، آسانی ہے، چھوٹ ہے۔ فمن اخذ بها فحسن، جو اس چھوٹ کو لے لے تو یہ اچھا ہے۔ ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ، اور جو روزہ رکھنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سفر میں روزہ چھوڑنا اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، جو چھوٹ لے لے اچھا ہے، جو روزہ رکھے کوئی پرابلم نہیں، معلوم ہے افضل روزہ چھوڑنا ہے۔ اصل کیا ہے روزے، کیونکہ اللہ نے ترغیب کس کی دی؟ چھوڑنے کی دی، تو افضل کیا ہے اس کے لیے؟ روزہ چھوڑنا۔ لیکن اگر آدمی کی حالت دوسروں کے یہ جنرل رول ہے، علی الاطلاق روزہ چھوڑنا افضل ہے سفر میں، کیونکہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن اب کوئی آدمی ہے وہ رکھے کہ نہیں، اپنے اعتبار سے سوچے، تو اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر تو روزہ رکھنا چاہے رکھ،
چھوڑنا چاہے چھوڑ. ایک اور روایت جس کو تمام نے اپنے فوائد میں ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُّ ذَلِكَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ فَفْعَلْ، تیرے لیے جو آسان ہے وہ کر، تیرے لیے جو آسان ہے وہ کر. اگر روزہ رکھنا آسان ہے بعد میں مشکل ہے رکھ، اگر روزہ چھوڑنا آسان ہے بعد میں مشکل ہے، بعد میں آسانی تیرے لیے بعد میں رکھ. اگر چھوڑنے میں تکلیف ہے تو اگر روزہ رکھ سکتا ہے رکھ، اگر روزہ رکھنا مشکل ہے چھوڑ دے اس کو. تو تیری آسانی جس چیز میں ہے وہ تو کر. اَيُّ ذَلِكَ عَلَيْكَ أَيْسَرُ فَفْعَلْ، یہ روایت صحیح اور صحیحہ میں امام البانی نے اس کو ذکر کیا ہے. سوال ہے، سوال نمبر 25، کیا مسافر روانگی سے پہلے کچھ کھا پی سکتا ہے؟ مثلا آپ کو جانا ہے 10 بجے کی آپ کی ٹرین ہے اور آپ کو معلوم ہے آپ روزہ نہیں رکھنے والے، آپ 10 بجے سے تو روزہ نہیں یہ کر سکتے، تو آپ کیا کریں؟ سحری کرنا پڑے گی اور 10 بجے تک روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے بعد اس کو توڑنا پڑے گا. کیا ہے، کیا آپ اپنے گھر پر ناشتہ کر کے نکل سکتے ہیں یا نہیں؟ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کو سفر میں جانا ہے، آپ کا سفر طے ہے. صحیح بات اس میں یہی ہے کہ ایک آدمی جو سفر میں نہیں جا رہا ہے تو وہ سفر میں جا رہا ہے تو ایسا آدمی مسافر گھر پر کھانا کھا سکتا ہے، اس کے لیے سحری کرنا لازم نہیں ہے. محمد بن کعب کہتے ہیں اتیت انس بن مالک فی رمضان، میں انس بن مالک کے پاس رمضان کے مہینے میں آیا، وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، ان کا ارادہ سفر کا تھا اور ان کے لیے سواری راحلہ بالکل تیار تھی، اونٹ کو بالکل ریڈی کر کے چھوڑا ہوا تھا. وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، انہوں نے سفر کا ڈریس لباس پہنا. فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، اور کھانا منگوایا، سفر میں گئے نہیں ابھی نکلنے والے ہیں، کھانا منگوایا اور کھایا. فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ، میں نے ان سے پوچھا سنت ہے ایسا کرنا؟ قَالَ سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ، انہوں نے کہا ہاں ایسا کرنا سنت ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سفر میں روانہ ہو گئے. تو اس کو امام ترمذی نے روایت کی اور یہ صحیح روایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر اگر یقین ہو اس کو کہ مجھ کو سفر میں جانا ہے تو اگر وہ روزہ نہ رکھے صبح سے ہی اور سفر میں جانے سے پہلے اگر کھاتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کھا سکتا ہے. کیا مسافر کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑ سکتا ہے؟ کسی نے روزہ رکھ لیا سفر میں، پھر بعد میں لگا کہ ابھی تھوڑا بھاگ دوڑ بڑھ گئی میری، تو اب روزہ میں توڑوں یا نہیں توڑوں، تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. اس کی ایک قضا روزے کی وہ رمضان کے بعد میں کرے گا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ عام الفتح فی رمضان، رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے. فصام حتی بلغ قراع الغمیم فصام الناس، آپ نے روزہ رکھا اور آپ سفر کرتے کرتے قراع الغمیم پہنچے اور لوگ بھی روزے سے تھے. فبلغه ان الناس قد شق عليهم الصيام، آپ کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں کو روزہ بہت ہی بھاری پڑ رہا ہے، سفر میں ہیں اور تکلیف ہو رہی لوگوں کو. فدعا بقدح من الماء بعد العصر، آپ نے عصر کے بعد پانی کا ایک برتن منگوایا، پیالہ منگوایا. فشرب والناس ينظرون، اور آپ نے لوگوں کے سامنے پیالہ اٹھایا اور پیا اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. وقت کون سا ہے؟ عصر کے بعد کا ہے. وہ اول وقت عصر ہوتی تھی اس زمانے میں، اس کے بعد گرمی باقی رہتی تھی. تو آپ نے پانی منگوایا اور اس کو پی لیا سب کے سامنے اور لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے. فافطر بعض الناس وصام بعض، اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے تو آپ کو دیکھ کر روزہ اپنا توڑ دیا، آپ کو بھی روزہ تھا، آپ نے روزہ عصر کے بعد توڑ دیا. آپ کو دیکھ کر بعض صحابہ نے بھی توڑ دیا. کچھ لوگ ایسے رہ گئے جنہوں نے اب بھی روزہ نہیں توڑا، پھر بھی روزہ رہے. فافطر بعض الناس وصام بعض فبلغه ان ناسا صاموا، آپ تک یہ خبر پہنچی کہ اب بھی کچھ لوگ روزہ رکھے ہی ہوئے ہیں، توڑ رہے نہیں اپنا روزہ. فقال اولئک العصاة، آپ نے کہا وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کی مشقت کی وجہ سے اپنا روزہ توڑا تاکہ آپ توڑیں گے تو لوگ بھی توڑیں گے، اور یہ لوگ روزہ ابھی بھی نہیں توڑ رہے ہیں اور لوگوں کو اور کنفیوز کر رہے ہیں کہ روزہ توڑنا ہے کہ رکھنا ہے. اور نبی کا عمل انہوں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا. جب ہمارے نبی نے روزہ توڑ دیا تو ہم کون ہوتے روزہ جاری رکھنے والے؟
تو آپ نے فرمایا اولئک العصاة، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا، اور اسی طرح سے ترمذی، نسائی، ابن حبان اور ابن خزیمہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور الفاظ نسائی کے ہیں۔ تو یہ روایت مسلم کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی عارضے کی وجہ سے، کسی وجہ سے آدمی کو لگے کہ اب روزہ جاری نہیں رکھنا چاہیے، تو سفر میں وہ اپنا روزہ توڑ سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بہت بوڑھا ہو یا ایسا بیمار ہو جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ چکا ہے کہ اچھے نہیں ہوں گے، یہ بیماری زندگی بھر کے لیے ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ آدمی روزے میں بہت تکلیف محسوس کرتا ہو، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ عطا، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں سمع ابن عباس یقرأ، انہوں نے ابن عباس کو قرآن کی آیت پڑھتے سنا، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ روزے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں ان پر ایک مسکین کا کھانا ہے فدیے کے طور پر۔ تو ابن عباس نے کیسے پڑھا اس کو؟ پڑھا وعلی الذین یطوقونہ فلا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ لوگ جو روزے میں بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، وہ روزہ نہیں رکھیں گے اور ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ قال ابن عباس لیست بمنسوخہ، ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ، ایک دم بوڑھا آدمی، ایک دم بوڑھی عورت، لا یستطیعان ان یصوما، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، فیطعمان مکان کل یوم مسکینا، تو یہ لوگ ہر روزے کے بدلے میں ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کتاب التفسیر میں، صحیح بخاری میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دم بوڑھا مرد، ایک دم بوڑھی عورت، اگر ان کو روزے میں بہت تکلیف ہوتی ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں، اور چاہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، یہ ان کی طرف سے فدیہ ہے، ان پر کوئی قضا نہیں، کیونکہ بڑھاپا جانے والا نہیں ہے، اب یہی چلنے والا ہے۔